انسان کا دماغ ایک سیٹ پیٹرن پر چلنا پسند کرتا ہے۔ وہ پیٹرن جو انسان کے دماغ کے اندر فیڈ ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، وہ آسان طریقہ جسے آسانی کے ساتھ دماغ پروسیس کر سکتا ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے، اس طریقے پر انسان چلنا پسند کرتا ہے۔ وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، انسان کی باڈی بھی ریلیکس رہتی ہے، انسان کا دماغ بھی ریلیکس رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے وہ بڑی آسان اور پرسکون زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف سمودلی اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اس راستے کو اڈاپٹ کر کے، جس راستے سے اس کا دماغ آشنا ہے، جس راستے کو اس کا برین سمجھتا ہے، اس میتھڈ اور اس پیٹرن کو وہ فالو کرتا جا رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، بڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد بڑی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، پیٹرن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، طریقے فاسٹ سے فاسٹ آتے جا رہے ہیں، زندگی نئے رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، زمانے ایک نئے موڑوں پر آ چکے ہیں، نئی ایڈوانس جدت کے نئے نئے بادل آ چکے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ وہ اب اولڈ فیشن ہو چکا ہے، دنیا مکمل طور پر بدلتی جا رہی ہے، اور اب اس کے ہاتھ میں نہ وقت رہ چکا ہے، نہ اس کے پاس مہلت رہ چکی ہے، نہ کوئی اور ہنر رہ چکا ہے۔ اب اسی راستے پر، اسی ناکام راستے پر مرنا ہی اس کی صرف اور صرف مجبوری رہ جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک ڈاکٹر، ایک بوڑھا ڈاکٹر، ایک سینئر ڈاکٹر جو کسی دور دراز کے علاقے میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا کر یا ایک کلینک بنا کر بیٹھا ہے اور پریکٹس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دور میں سیکھا تھا کہ پیناڈول سے بخار اتر جاتا ہے یا کسی اور ٹیبلٹ سے۔ اب بخار کے وقت کے ساتھ ساتھ جو جرمز ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ اسی پیناڈول کے ساتھ بخار کو اتارنا چاہتا ہے، لیکن جرمز اس پیناڈول سے نہیں مرتے۔ اب جرمز کو چاہیے ایک ایڈوانس میڈیسن، لیکن وہ ڈاکٹر تو لٹریچر سے بہت دور ہے، وہ ایڈوانس ٹولز کو استعمال کرنا نہیں جانتا، وہ ایڈوانس میڈیسنز کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ سینئر ہونے کے باوجود بھی اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، پیشنٹس اس پر سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے، جبکہ دوسری طرف ایک فریش اور ینگ ڈاکٹر بیٹھا ہے، وہ ایک نیا نیا لٹریچر، ایڈوانس لٹریچر پڑھ کر آیا ہے، وہ اچھی میڈیسن ریکمنڈ کرے گا، اچھی کمپنی کی میڈیسن ریکمنڈ کرے گا، ڈائگنوز کے اچھے اچھے میتھڈز کو استعمال کرے گا۔ اس سے مریض جلدی صحت یاب ہوں گے، اس سے مریض سیٹسفائڈ ہوں گے، اس کی ورتھ بوڑھے ڈاکٹر سے، اولڈ ڈاکٹر سے زیادہ ہے۔ حالانکہ اولڈ ڈاکٹر کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، پھر بھی کیونکہ وہ لٹریچر سے ڈیٹیچ ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر 100 سال پرانے ڈاکٹر کو آج کے سرجری کے ٹولز دے دیے جائیں سرجری کرنے کے لیے، تو مریض کا کیا حشر ہوگا؟ میرا خیال ہے سرجری میں سے کوئی بھی مریض زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اور اگر آج کے ڈاکٹر کو پرانے ٹولز دے دیے جائیں، جب پرانے ڈاکٹر کو آج کے ٹولز بھی دے دیے جائیں، تب بھی یہی ہوگا، کوئی مریض زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں جو کچھ سیکھا وہی اس کے دماغ کے اندر فیڈ ہے۔ دماغ ہمارا نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے گھبراتا ہے، نئی چیزوں کی طرف جانے سے گھبراتا ہے، کیونکہ سہل پسندی ہمارے دماغ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارا دماغ سکون چاہتا ہے، جن چیزوں سے وہ آشنا ہے انہی کو اپنے ذہن میں قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جو لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کام کرنا پسند کریں گے۔ جو بندہ دائیں ہاتھ سے کرکٹ کھیلتا ہے وہ کبھی بھی بائیں ہاتھ سے کرکٹ کھیلنا پسند نہیں کرے گا۔ جب بھی اس کی طرف گیند پھینکی جائے گی وہ دائیں ہاتھ سے کیچ کرے گا، نہ کہ بائیں ہاتھ سے کیچ کرے گا۔ اس کا دائیں ہاتھ کے مسل سٹرونگ ہو جائیں گے، وہ دائیں ہاتھ مضبوطی سے استعمال کر پائے گا، جبکہ لیفٹ ہینڈ اس کا اتنا مضبوطی سے کام نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ کا دماغ آپ کے لیفٹ ہینڈ کو انسٹرکشنز دے گا کہ وہ گیند آ رہی ہے اس کو پکڑو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم لیفٹ ہی نہیں ہو، تم رائٹ ہینڈر ہو۔ اس لیے کیا ہوگا اگر جو لیفٹ ہینڈر ہے وہ رائٹ ہینڈ کو استعمال نہیں کرے گا؟ جس چیز کو آپ یوز زیادہ کرتے ہو وہی چیز آپ کے دماغ میں آپ کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہی آپ کی زندگی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ انہی چیزوں کے حساب سے آپ کا دماغ آپ کو پروسیس کرتا رہتا ہے، وہی انسٹرکشنز آپ کا دماغ آپ کو دیتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمیشہ آپ سے زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں۔ ہم اپنے پیرنٹس سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آگے ہیں۔ آج بھی ہمارے پیرنٹس بٹنوں والے کی پیڈ، وہ نوکیا موبائل لے کے، نوکیا 1100 اس طرح کے موبائل یوز کرتے، لیکن ہم نئے نئے موبائلس یوز کرتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی اور زیادہ اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ پرانے دور میں سائیکل ایک ایڈوانس چیز تھی، پھر بائک آ گئی، پھر گاڑی آ گئی، پھر اب جہاز آ گیا، راکٹ آ گیا۔
جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ویسے ویسے جو نئے لوگ ہیں وہ پرانے لوگوں کو ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، جدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہماری اولاد بھی آج جو گیمز کھیلتی ہیں وہ گیمز ہمیں کھیلنا ہی نہیں آتی، نہ ہی ہم وہ کھیلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے ذہن میں آلریڈی فیڈ ہے ہم اسی کے تحت چلنا چاہتے ہیں۔ پرانے دور کے لوگ، آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ پرانے وقت کے لوگ ہو سکتا ہے کہ کچے گھروں میں رہنا پسند کریں، آج سے 200 سال پرانا شخص اگر اس دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے حالات کو دیکھ کر ویسے ہی پاگل ہو جائے، اور آج کا بندہ 2 سال پیچھے چلا جائے، 200 سال، تو اس کے ساتھ بھی سیم صورتحال اس کی بھی ہوگی، وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ کیونکہ جو کچھ دماغ میں آ چکا، دماغ اسی کو پکڑ کے بیٹھا ہے، جو جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جو جیسا کچھ سیکھتا ہے وہی اس کے دماغ کے اندر رہتا ہے، دماغ عادی ہو جاتا ہے۔ ہم جس راستے سے ڈیلی جاتے ہیں ہم اسی راستے سے جانا پسند کریں گے، چاہے دوسرا راستہ اس سے زیادہ ہی آسان کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ ہی پرکشش کیوں نہ ہو، لیکن ایک دفعہ جب ہم اس دوسرے راستے پر جائیں گے، جب 1 2 3 دفعہ جائیں گے، اب پھر اس کے بھی عادی ہو جائیں گے، پھر وہ راستہ بھی ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، نئی چیزوں میں کیسے انٹرسٹ ڈیولپ کریں، کیسے چیزوں کو آسان بنائیں سیکھنے کے لیے، اس کا طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ When you teach you learn twice۔ جی ہاں دوستو، جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے، جو چیز آپ کو نہیں آتی، جو بزنس، جو سکل، جو ٹاپک، جو مضمون، جو کچھ آپ کو نہیں آتا، جو آپ کو مشکل لگتا ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، اسے آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں، دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں، دوسروں کو بتانا شروع کر دیں۔ ہاں یہ بات ایسی ہی ایری گیری بات نہیں ہے، میں آپ کو اس کو لاجک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ کا تعلق ایگریکلچر فیلڈ سے ہے، آپ ایگریکلچر فیلڈ کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن آپ ٹرانسپورٹ میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا وقت ٹرانسپورٹ کا وقت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹرانسپورٹ کے بارے میں لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ایک چھوٹے سے پارٹ کو، چھوٹے سے حصے کو، چھوٹے سے ٹاپک کو اچھی طرح سے پہلے پڑھیں گے، اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے، پھر آپ پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آپ خود کو سمجھائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے آڈینس کے سامنے جا کر ان کو بتانا ہے، جب ایک کلاس میں جا کر بتانا ہے یا اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے، تو وہ آپ سے کاؤنٹر کوسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ان کوسچنز کے حوالے سے بھی خود کو تیار کریں گے، وہ چیزیں جو کرٹیکل چیزیں ہیں، جو کی پوائنٹس ہیں، ان کو اچھی طرح سے خود سمجھیں گے، اور ان کو پیش کرنے کی، کیونکہ آپ نے وربلی بول کر ان کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ ورڈز تلاش کریں گے، برین آپ کا اسٹارمنگ کرے گا، آپ آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے بھی اپنے دماغ کے اندر اس ٹاپک کو، اس چیز کو، اس پارٹ کو بٹھا رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، اس پر برین اسٹارمنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے نقطے، چھوٹی رمز بھی آپ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بیک اپ نالج تیار ہو چکا ہے، آپ کے دماغ کے اندر بیک اپ نالج پہلے ٹاپک کا، پہلے پارٹ کا ایک بیک اپ نالج آپ کے دماغ کے اندر فیڈ ہو چکا ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے آپ کا وہ بیک اپ نالج آپ کا ڈیولپ ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اگلا ٹاپک آپ کو اور آسان لگے گا، اس کو اور آپ ایفیشینٹلی اور پراپرلی آپ اس کو پیش کر پائیں گے، سنا پائیں گے، اس کو سمجھ پائیں گے۔ اس طرح سے وہی ٹاپک، وہی مضمون، وہی کاروبار، وہی بزنس، وہی سکل آپ کا انٹرسٹ بن جائے گی، آپ کو آسان لگنا شروع ہوگی۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جب آپ اسے پڑھائیں گے تو آپ کے زیادہ سینسز اس میں انوالو ہوں گے۔ پہلے تو آپ نے صرف اس کو پڑھا یا خود کو سمجھا، خود کو سمجھایا، تو آپ کی سوچنے کی سینس یوز ہو رہی ہے اور آپ کی دیکھنے کی سینس یوز ہو رہی ہے۔ لیکن جب آپ ان کے سامنے بولیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ وائٹ بورڈ پر لکھ بھی رہے ہیں تو آپ کی ٹچ کی سینس بھی آ رہی ہے، آپ جب بول رہے ہیں تو آپ کے سننے کی سینس بھی آ رہی ہے، اب آپ کی 4 سینسز کام کر رہی ہیں، اور آپ پھر اسی ٹاپک کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو اتنے اچھے سے آپ جب پیش کرنا شروع ہوں گے تو نئے پوائنٹس بھی آپ کے سامنے ابھر کر آئیں گے، وہ چیزیں ریلیٹ ہوتی جائیں گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سینسز سے آپ کے دماغ کے اندر وہ ڈیٹا جب محفوظ ہو جائے گا تو وہ زیادہ دیر تک آپ کے دماغ کے اندر رہے گا۔ وہی جیوگرافی جو آپ کو نہیں آتی تھی، جب آپ نے اس کا پہلا ٹاپک پڑھایا یا سمجھایا تو وہی جیوگرافی آپ کو آسان لگے گی، اگلے دن اور آسان لگے گی، اگلے دن اور آسان لگے گی۔ یقین مانیے کچھ دن بعد وہی ٹنل فارمنگ جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تھے، آپ اس کے اندر انٹر ہو کے لوگوں کو بتانے کی وجہ سے آپ اس کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، آپ جیوگرافی آپ کا انٹرسٹ بن چکا ہے، آپ ڈیلی ڈبل سیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ سیکھتے ہیں، پھر بتانے سے آپ سیکھتے ہیں،
آپ ماہر بن جاتے ہیں. آپ کو یقین مانیے، میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں اردو کے آرٹیکل لکھا کرتا تھا، کالم نگار تھا اور پوئٹ بھی تھا. میرا شوق تھا کہ مجھے اردو کی گرامر اچھے سے آ جائے، مجھے اچھے سے ورڈز کی کلیکشن میرے پاس ہونی چاہیے. میں اچھے سے اچھا لٹریچر پڑھنا چاہتا تھا. میں صرف 5,000 پر ایک اکیڈمی میں اردو پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اور میں یہی سوچتا تھا کہ لوگ پیسے دے کر پڑھتے ہیں، میں کچھ نہ کچھ لے کر پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. جب میں بولتا تھا، جب میں ڈیلی تیاری کر کے جاتا تھا کہ میں نے یہ کچھ پڑھانا ہے، تو میں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا تھا کہ میں بڑے بہترین طریقے سے اسے پیش کر پاتا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے میری اردو اتنی نکھر گئی، اردو کے لفظوں کا اتنا ذخیرہ، تلفظ کی ادائیگی اتنی بہتر، گرامر اتنی بہتر، فلوئنسی اتنی بہتر ہو گئی کہ میں خود حیران ہو گیا. ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس مجھ سے پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میرا ماسٹرز ان اردو نہیں تھا، لیکن میں ماسٹرز کی اردو کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتا تھا. میں اپنی پوئٹری میں ان ٹرمز کو یوز کیا کرتا تھا. میں اسی طرح کے، اسی لیول کی کالم لکھا کرتا تھا، آرٹیکلز لکھا کرتا. وین یو ٹیچ یو لرن ٹوائس. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. آپ کسی کو سکھائیں گے تو آپ کا علم بوسٹ اپ ہوگا، بڑھے گا، آپ کا بیک اپ نالج بھی بڑھے گا. کسی بھی جگہ انٹرویو دینے کے لیے آپ ایسے ڈٹ کے بیٹھے ہوں گے، کہیں گے جی پوچھو کوسچن، جو کوسچن پوچھے جائے گے. مرزا غالب کا جب میں نے اس طرح سے میری تیاری ہوگی، تو میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں، گورنمنٹ یونیورسٹی میں، صرف ایک ٹرائل کے طور پر وہاں پر ٹیسٹ ہو رہا تھا، انٹری ٹیسٹ میں دینے کے لیے چلا گیا، اور ایک جملے سے ہی میں فرسٹ پوزیشن پر آ گیا تھا. اور انٹرویو میں جو کچھ جس بارے میں مجھ سے پوچھتے تھے، میں اس کے فر شعر اور غزلیں سنایا کرتا تھا. پہلی پوزیشن آئی تھی. میں نے ایڈمیشن نہیں لینا تھا، صرف خود کو چیک کرنے کے لیے، صرف پڑھانے سے. آپ کو میتھ نہیں آتی تو میتھ پڑھانا شروع کر دیں، جیوگرافی نہیں آتی جیوگرافی پڑھانا شروع کر دیں. آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو پڑھانا شروع کر دیں. کسی کو بھی نہیں پڑھا سکتے تو خود کو پڑھائیں. خود کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے فرکشن کا ٹاپک پڑھا، فرکشن کو خود کو سمجھائیں نا بھائی. فرکشن کیسے ہوتی ہے، ٹائر کیسے زمین کے اوپر چلتا ہے، رگڑ سے کیسے مزاحمت پیدا ہوتی ہے، کیسے فرکشن چیزوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، کیسے اپنے ساتھ چپکائے رکھتی ہے. خود کو سمجھائیں گے، کوسچنز ابھریں گے. کوسچن جب ابھریں گے تو ان کوسچنز کا خود ہی آپ جواب دیں گے، خود ہی ان کو سولو کریں گے. تو آپ کا برین سٹارمنگ بھی ہو رہی ہے، دماغ کے اندر مختلف طریقوں سے ڈیٹا بھی سیو ہو رہا ہے، آپ خود کو بھی سمجھا رہے ہیں. آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ نے ایک تقریر کرنی ہے، آپ کے سامنے لوگ نہیں کھڑے، تو آپ کسی کھیت میں چلے جائیں اور ایک ایک تنکے کو، گوبھی کے ایک ایک پھول کو، گندم کے ایک ایک سٹے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری آڈینس میرے سامنے بیٹھی ہے. ان کے سامنے آپ ویسے بول سکتے ہیں. جب آپ بولیں گے تو آپ جب آڈینس کے سامنے بولیں گے تب آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوگی. اس طرح سے سیکھنا آسان بنایا جا سکتا ہے. چیزوں کو ڈیلی بیسس پر آپ ڈبل کر کے سیکھ سکتے ہیں صرف اس پریکٹس سے، کہ آپ خود کو پڑھائیں یا کسی اور کو پڑھائیں، کسی دوست کو پڑھائیں یا چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائیں. بیک اپ نالج بھی پیدا ہوگا، آپ کے سارے سینسز بھی یوز ہوں گے، اور آپ کی لرننگ ٹوائس ہو جائے گی، ڈبل ہو جائے گی. بالکل یقین مانیے، اس پریکٹس کو آزما کر دیکھیے. اگر آپ کہیں نہیں پڑھاتے تو بغیر پیسوں کے کہیں پڑھانا شروع کر دیں، فری ٹیوشنز دینا شروع کر دیں. آپ اپنی پریکٹس کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر فری میں لیکچر دینا شروع کر دیں. ٹنل فارمنگ کرتے ہیں، ایگریکلچر کی فیلڈ، تو لوگوں کو ایسے ہی بتانا شروع کر دیں کہ بھائی اتنے دن میں کھیرا تیار ہوتا ہے، اتنے دن میں کریلا تیار ہوتا ہے، ان کو ڈاؤننگ کی بیماری آتی ہے، ان کو یہ فنجی سائڈ، یہ پیسٹی سائڈ، یہ بیکٹیری سائڈ، اور فلاں اس کو امائنو ایسڈز اور کون سے سپریز پر اپلائی کرنے چاہیے. طریقے ان کو بتانا شروع کر دیں. کہاں پر پکنگ زیادہ بہتر آتی ہے، کہاں پر کم آتی ہے، نوٹس پر نوٹ ٹو نوٹ ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے، کوڈ ٹو کوڈ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. چیزیں آپ بتانا شروع کر دیں. کون سے کتنی گیج کا شاپر استعمال کرنا چاہیے، کس موسم میں کون سی چیز اپلائی کرنا چاہیے، آپ کو گھاس کے لیے اس کی صفائی کیسے رکھنی چاہیے. آپ مختلف چیزیں آپ ریکمینڈ کریں. جب ریکمینڈ کریں گے تو لوگ آپ سے اور پوچھیں گے. جب اور پوچھیں گے آپ کا زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جب زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا آپ اور ریسرچ کریں گے، اور ریسرچ کر کے ان کو بتائیں گے. آپ صرف اس لیے کہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں، آپ اپنا کتنا بڑا فائدہ کر رہے ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہیں. خود کو نکھارنے کا، اپنے نالج کو بہتر کرنے کا اس سے بیسٹ طریقہ دنیا میں نہیں ہے. یقین مانیے، اس کو ایک دفعہ صرف اپنا کر دیکھیے. صرف ایک ہفتہ آپ یہ پریکٹس کر لی، یقین مانیے، اونلی 7 days. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر، آپ بزنس مین ہیں، آپ میوزیشین، کچھ بھی ہیں، آپ ایک ویک صرف 7 دن اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں تو صحیح. آپ کی زندگی کیسے بدلتی، کیسے آپ اوپر آتے ہیں، کیسے آپ کا گراف آپ دیکھیں گے، مانیں گے، یقین کریں کہ واقعی تبدیلی آ گئی. آپ ایک ہفتے کے اندر اپنے نالج کو کتنا پڑھا سکتے ہیں آپ نہیں جانتے. آپ کیا ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کودیں، آپ کو پھر احساس ہوگا آپ کیا ہیں. خود کو
نکالیں باہر، کریں کوشش تھوڑا سا 1 ہفتے کے لیے پریکٹس کریں، 1 ہفتے کے لیے پڑھانا شروع کر دیں، خود کو پڑھا لیں، کسی کو پڑھا لیں، جیسے بھی کر لیں یار 1 ہفتہ صرف، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کتنا تیزی سے آپ کا نالج بڑھتا ہے، کتنا تیزی سے آپ کا نالج بڑھتا ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے، خود حیران ہو جائیں گے، آپ پھر اس کی جان چھوڑیں گے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں یہاں آتا ہوں، یوٹیوب میرا چینل ہے، مجھے کچھ نہیں ویورز سے کچھ بھی غرض نہیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ میری ایک ڈائری ہے، ایک ڈیجیٹل ڈائری، جس کے اندر میں اپنا سب کچھ لکھتا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ محفوظ رہے گا۔ یہ کب تک محفوظ؟ یہ سب سے بیسٹ ڈائری جو گم نہیں ہوگی، جسے پبلش کرنے کے لیے مجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ کتنا آسان پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر میں بولتا ہوں، اپنی مرضی کا بولتا ہوں، اپنے دل کی بات کہتا ہوں، خود سے کمیونیکیٹ کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے۔ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، پھر اس ویڈیو کو جب میرا دل کرے گا میں سن سکتا ہوں، میرے بچے سن سکتے ہیں، میری فیملی سن سکتی ہے۔ یہ میری ایک ڈائری ہے، یہ یوٹیوب ایک ڈیجیٹل ڈائری ہے میری، جس کے اندر میں ڈیلی اپنا ڈیٹا محفوظ کرتا ہوں، جتنی بہتر ہو سکتا ہے اتنی بہتری سے محفوظ کرتا ہوں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ بات کی بات ہے، یہ میری ایک بک ہے، یہ ایک ڈیجیٹل بک ہے، یہ پبلش وائرل ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لوگ پسند کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، لیکن کیا ہر وہ شخص جو رات کو اپنی ڈائری لکھ کر سوتا ہے وہ اس نیت سے سوتا ہے کہ وہ اس کی ڈائری ایک دن وائرل ہو جائے گی؟ جو آپ بیتیاں لکھتے ہیں اس لیے سے لکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی خود سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے خود سے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، آپ سے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ مجھے پھر اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی اگر ملیں، نہ بھی ملیں تو کیا، میں بغیر پیسوں کے کتنا کچھ سیکھ رہا ہوں، کتنا کچھ سیکھ رہا ہوں، آپ سے بھی باتیں کر رہا ہوں، کتنی بڑی کمیونٹی کے ساتھ میں ڈائریکٹ ڈسکشن کر رہا ہوں۔ اس سے بڑا اور کیا ہے؟ کیا پیسے ضروری ہے کہ اس سے پیسے ہی کمائے جائیں؟ اس سے بڑا اور بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک ڈائری بھی نہیں خریدنی پڑ رہی، صرف ریکارڈنگ کر رہا ہوں، صرف ریکارڈنگ۔ اور اس ریکارڈنگ کے کتنے فائدے مجھے خود کو ہو رہے ہیں، کتنے فائدے ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کتنا دماغ میرا تیز ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کتنی مجھے ریسرچ کرنے سے میرا علم بڑھ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کتنا میں کمیونیکیٹ خود سے کر کے مجھے مزہ آتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کس طرح سے آپ سے باتیں کر کے مجھے اچھا لگتا ہے میں بتا نہیں سکتا، کس طرح سے میری خواہش پوری ہو رہی ہے، میرا انٹرسٹ پورا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی یہ چیزیں، آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا دماغ کے زاویے کو بدل کر سوچیں، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا واقعی جو کچھ ہم جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے نہیں ہے، بلکہ اس سے مختلف ہے، چیزیں بالکل مختلف ہے۔ یقین مانیے اس پریکٹس کو اپنا کر دیکھیے، چند دن کے اندر بوسٹ اپ ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔